پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں ہم نے 100 مسلم لڑکیوں کے خوبصورت نام بیان کیے ہیں خوبصورت مطلب کے ساتھ۔ دوستوں، اگر آپ کو کوئی نام پسند آئے تو وہ نام ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جینت، جینت کا مطلب ہے حسن و جمال، سجاوٹ۔ جوہرا، جوہرا کا مطلب ہے ایک ستارہ۔ جیبا، جیبا کا مطلب ہے خوشنما۔ زینب، زینب کا مطلب ہے ایک مہکدار حسین پودا۔ زہرا، زہرا کا مطلب ہے حسین عورت۔ زہرا، زہرا کا مطلب ہے حسین عورت۔ الفت، الفت کا مطلب ہے دوستی، محبت۔ تمنا، تمنا کا مطلب ہے آرزو، خواہش۔ تسنیم، تسنیم کا مطلب ہے جنت کی ایک نہر۔ تسکین، تسکین کا مطلب ہے اطمینان، تسلی۔ ترنم، ترنم کا مطلب ہے گنگنانا۔ تحسین، تحسین کا مطلب ہے شاباش۔ تبسم، تبسم کا مطلب ہے مسکراہٹ۔ طوبہ، طوبہ کا مطلب ہے خوشخبری، جنت کے ایک درخت کا نام۔ طاہرہ، طاہرہ کا مطلب ہے پاک۔ صائمہ، صائمہ کا مطلب ہے روزہ رکھنے والی۔ صلیحہ، صلیحہ کا مطلب ہے نیک عورت، تقویٰ والی عورت۔ صادقہ، صادقہ کا مطلب ہے سچی۔ صابرہ، صابرہ کا مطلب ہے صبر کرنے والی۔ شاہدہ، شاہدہ کا مطلب ہے گواہ، حاضر۔ شگفتہ، شگفتہ کا مطلب ہے کھلا ہوا، تر و تازہ۔ شائستہ، شائستہ کا مطلب ہے لائق، تعلیم یافتہ۔ شادمہ، شادمہ کا مطلب ہے خوشحال۔ شاکرہ، شاکرہ کا مطلب ہے شکر کرنے والی۔ سنینا، سنینا کا مطلب ہے سہیلی۔ سیما، سیما کا مطلب ہے نشان، علامت۔ سمیہ، سمیہ کا مطلب ہے بلند مرتبہ۔ سمن، سمن کا مطلب ہے چمیلی۔ سکینہ، سکینہ کا مطلب ہے اطمینان، سکون۔ حضرت امام حسین کی بیٹی۔ سدرہ، سدرہ کا مطلب ہے بیری کا درخت۔ ریحانہ، ریحانہ کا مطلب ہے ایک خوشبودار پودا۔ رمشا، رمشا کا مطلب ہے خوبصورت بناوٹ والی۔ درخشا، درخشا کا مطلب ہے چمکتا ہوا، روشن۔ رخسانہ، رخسانہ کا مطلب ہے خوبصورت گالوں والی، خوبصورت، خوبصورت رخسار والی۔ پروین، پروین کا مطلب ہے چاند ستاروں کے نام۔ نکہت، نکہت کا مطلب ہے مہک، خوشبو۔ نازنین، نازنین کا مطلب ہے نازک دل آویز۔ نادرہ، نادرہ کا مطلب ہے انوکھی، کم پائی جانے والی۔ ناجیہ، ناجیہ کا مطلب ہے نجات پانے والی۔ میمونہ، میمونہ کا مطلب ہے مبارک، کامیاب۔ مومنہ، مومنہ کا مطلب ہے ایمان والی۔ محسنہ، محسنہ کا مطلب ہے احسان کرنے والی۔ لبیبہ، لبیبہ کا مطلب ہے عقل مند، ہوشیار۔ لبنہ، لبنہ کا مطلب ہے خدیجہ، خدیجہ کا مطلب ہے اللہ کے رسول کی پہلی بیوی کا نام۔ زبیریہ، زبیریہ کا مطلب ہے ایک صحابیہ کا نام۔ جمیلہ، جمیلہ کا مطلب ہے خوبصورت۔ عفت، عفت کا مطلب ہے پرہیزگاری۔ حریہ، حریہ کا مطلب ہے خوبصورت عورت۔ حمیرہ، حمیرہ کا مطلب ہے سفید فام عورت۔ حلیمہ، حلیمہ کا مطلب ہے صبر کرنے والی۔ حفصہ، حفصہ کا مطلب ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی کا نام۔ حسنہ، حسنہ کا مطلب ہے بہت خوبصورت، عمدہ۔ حدیقہ، حدیقہ کا مطلب ہے باغ۔ حبیبہ، حبیبہ کا مطلب ہے محبوب، سہیلی۔ حامدہ، حامدہ کا مطلب ہے تعریف کرنے والی۔ گلرخ، گلرخ کا مطلب ہے گلاب جیسے چہرے والی۔ غزالہ، غزالہ کا مطلب ہے ہرن۔ فریحہ، فریحہ کا مطلب ہے
حسین خوبصورت عورت۔ فرزانہ، فرزانہ کا مطلب ہے عقل مندی، علم دانش والی۔ فہمیدہ، فہمیدہ کا مطلب ہے عقل مند سمجھدار۔ فردوس، فردوس کا مطلب ہے جنت کا نام۔ فرحین، فرحین کا مطلب ہے خوش بخرم۔ فردہ، فردہ کا مطلب ہے اکیلی۔ فائقہ، فائقہ کا مطلب ہے بلند ہونے والی، عقل مند۔ فوزیہ، فوزیہ کا مطلب ہے جیت، رہائی، کامیابی۔ فرمین، فرمین کا مطلب ہے فرمایا ہوا۔ فرحانہ، فرحانہ کا مطلب ہے خوش بخرم۔ فلک ناز، فلک ناز کا مطلب ہے جس پر آسمان ناز کرے۔ فریدہ، فریدہ کا مطلب ہے نفیس اور بیش قیمتی موتی۔ فائزہ، فائزہ کا مطلب ہے کامیاب۔ فربا، فربا کا مطلب ہے اشتیاق، شوق۔ فاضلہ، فاضلہ کا مطلب ہے بلند مرتبہ والی، عالمہ۔ صاحب فضل عورت۔ ارم، ارم کا مطلب ہے جنت کا باغ۔ دانیہ، دانیہ کا مطلب ہے فیاض سخاوت کرنے والی۔ چمن آرا، چمن آرا کا مطلب ہے باغ سجانے والی۔ بلقیس، بلقیس کا مطلب ہے حسین خوبصورت۔ بسرا، بسرا کا مطلب ہے خوشخبری۔ بصیرہ، بصیرہ کا مطلب ہے خوشخبری سنانے والی۔ ببیرہ، ببیرہ کا مطلب ہے ایک صحابیہ کا نام۔ بدر النساء، بدر النساء کا مطلب ہے عورتوں کا چاند۔ بطول، بطول کا مطلب ہے پاک دامن عورت۔ انجم، انجم کا مطلب ہے ستارے۔ آمنہ، آمنہ کا مطلب ہے امن دینے والی۔ الماس، الماس کا مطلب ہے ہیرا، قیمتی پتھر۔ عفیفہ، عفیفہ کا مطلب ہے پاک دامن اور پرہیزگار۔ عذرا، عذرا کا مطلب ہے پاک دامن اور کنواری۔ عالیہ، عالیہ کا مطلب ہے بلند۔ عافیہ، عافیہ کا مطلب ہے خیریت، تندرستی۔ عاتقہ، عاتقہ کا مطلب ہے شریف۔ عابدہ، عابدہ کا مطلب ہے عبادت گزار۔ اریبہ، اریبہ کا مطلب ہے ماہرہ۔ ادیبہ، ادیبہ کا مطلب ہے علم جاننے والی۔ محترم عزیز دوستوں، اس دنیا کے اندر آپ ہو یا ہم، یا اس دنیا کے سارے انسان سب کے سب ایک جیسے ہی دکھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے میں فرق اور پہچان اگر کسی چیز سے ہوتی ہے تو وہ ہے نام۔ اس لیے جیسے ہی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، تاکہ کروڑوں کی بھیڑ میں ہم اس کی پہچان کر سکیں کہ یہ کون ہے اور کس مذہب سے ہے۔ دوستوں، اس لیے ہم نے اس ویڈیو میں مسلم بچیوں کے خوبصورت نام میننگ کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اگر آپ کوئی نام رکھیں تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ نام کا جو بھی مطلب ہو، اچھا یا برا، اس سے آپ کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب آپ اپنے یہاں کسی بچے کا نام رکھیں تو اس کا مطلب اور میننگ دیکھ کر ہی رکھیں۔